یہ بڑا ایک ایسا موضوع ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں اگر کہوں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ غلط نہ ہوگا. سب سے پہلے تو بائی اینڈ لارج رسک، چونکہ میں نے صرف ایک سناپسس دیے، رسک ہے کیا بنیادی طور پہ یہ ذرا لوگوں کو سمجھا، کیونکہ ہم بہت ہی محدود معنوں میں لیتے ہیں کہ گھر میں پیسہ نہیں آ رہا، رسک پہ تنگی ہو گئی، ڈالرز نہیں آ رہے، رسک پہ تنگی ہو گئی، پاؤنڈز نہیں آ رہے، رسک پہ تنگی ہو گئی. رسک کیا ہے ذرا یہ تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. انتہائی اہم موضوع اور ہر بار کی طرح بہت خوبصورت آپ نے ابتدائیہ بھی دیا اور رزق کی مختلف جہتوں پر گفتگو فرمائی. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ ہم رزق کو صرف اور صرف آمدن سے جوڑ دیتے ہیں یا کھانے پینے سے جوڑ دیتے ہیں. جو تصور رزق اسلام نے دیا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت وسیع ہے. جس سے ہم نے جوڑا ہے یہ ایک نو ہے، یہ اس کا ایک جز ہے، اس کے اندر بہت ساری جزئیات موجود ہیں. رزق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الرزق ما ينتفع به جمعه الارزاق. یعنی رزق وہ ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے اور اس کی جمع جو ہے وہ ارزاق آتی ہے. یعنی رزق سنگولر ہے اور ارزاق پلورل ہے. ایک اور لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیں تو اور آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ الرزق هو العطاء. رزق وہ عطا ہے. زمین بھی اللہ کی عطا تو یہ بھی رزق، آسمان بھی اللہ کی عطا تو یہ بھی رزق، حرارت بھی رزق، برودت بھی رزق، علم بھی رزق، عرفان بھی رزق، علم بھی رزق، تصوف بھی رزق، روحانیت بھی رزق، حتیٰ کہ حب رسول، حب اہل بیت اور حب دین بھی رزق. کیا کہنا ہے؟ یعنی آپ اگر اس مفہوم کے اندر دیکھیں تو رزق وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. لمٹ ہی نہیں ہے. ایک شعر ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ سر دین صدق مقال عقل حلال، اللہ خلوت و جلوت تماشائے جمال. اللہ آپ نے ایک شعر میں فرما دیا کہ سر دین، جو دین کا راز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا صدق مقال، سچ کہنا، عقل حلال، حلال کھانا، خلوت و جلوت تماشائے جمال. اللہ کہ جب بندہ ایسا ہو جائے تو پھر خلوت ہو یا جلوت ہو وہ تماشائے جمال کے اندر مصروف رہتا ہے. دو چیزیں میں اکثر سمجھاتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ رزق، دوسری چیز ہے موت. ان دو چیزوں کے حوالے سے مومن کو اطمینان قلبی حاصل ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ نے کلیتاً اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. یہاں موت سے مراد اسپیسیفیکیشن مال کی ہے؟ مطلقاً آپ مانا لے سکتے ہیں ہر چیز. یعنی اگر آپ کا اس پر یقین ہو گیا تو آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا. ساری نعمتوں کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ، علم ملنا ہے اللہ کی طرف سے، روحانیت ملنی ہے اللہ کی طرف سے، فضل ملنا ہے اللہ کی طرف سے. جب آپ اس بات پر یقین کر لیں گے تو آپ کے دل میں اطمینان آ جائے گا. یعنی جو ملے گا وہاں سے اور جو ملا ہے وہاں سے بس. اور اسی طرح موت، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہ جب لمحہ موت آ جائے تو وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ دونوں چیزیں حتمی اور قطعی ہیں اور ہم ان دونوں چیزوں کے حوالے سے پریشان ہیں. اللہ یعنی وہ بندہ لائق افسوس ہے کہ جو رزق کے لیے اپنے آپ کو بیچے، جو رزق کے لیے اپنے گھر کو بیچے، جو رزق کے لیے اپنے ملک کو بیچے، یا سب سے افسوس کی بات جو رزق کے لیے اپنے دین کو بیچے. اللہ آپ سوچئے کہ وہ کس قدر محروم ہے کہ ایک وہ چیز جسے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا اور اپنا وجوب اس پر لازم فرما دیا کہ میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا. رزق کے حوالے سے آپ نے چونکہ مفہوم وسیع ہو گیا کہ ہر چیز رزق ہے اور رزق کا رازق کون ہے؟ اللہ. اب ہم رزاق کو جوڑ دیتے ہیں صرف اور صرف کھانے پینے اور آمدن سے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دسترخوان محدود ہو گیا، رزق تنگ ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، بالکل. تو اب ہم رزاق جو اللہ کا صفاتی نام ہے، رزق کے وسعت مفہوم کے ساتھ صفت رزاق کو دیکھیں. اب ایک عالم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق مانتا ہے تو وہ رزق علم اللہ سے طلب کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیا وہ اپنا حصہ روحانیت اللہ سے طلب کر رہا ہے، وہ اپنا فضل اللہ سے طلب کر رہا ہے. حتیٰ کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی عطائیں ہیں، اور میں آسان کر دوں تو رزق کا معنی کر لیجئے آپ عطیہ خداوندی. مطلب جتنی عنایات ہیں، جتنی نعمتیں، چیزیں اب اس کے اندر آ گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اب آپ غور کریں، ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال کتنا دیا، میرے پاس گھر کتنے ہیں، میری اولاد کتنی ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے ذوق کتنا دیا. اللہ، یہ ہے رزق. یہ بھی رزق ہے. اللہ نے مجھے حب رسول کتنی عطا، یہ بھی رزق ہے. اللہ نے مجھے حب اہل یہ رزق ہے، بیت، حب رسول ہے بیسیکلی. اور ایک رزق حب اہل بیت ہے سبحان کہ اللہ. مجھے اللہ نے اہل بیت کی محبت کتنی عطا فرمائی. اللہ نے روحانی طور پر مجھے کیا مقام عطا فرمایا. اور سب سے اہم رزق اور سب سے بڑا جو عطیہ ہے جنید بھائی، جس کی آج ہم سب کو ضرورت بھی ہے اور اس پر توجہ کرنی چاہیے، وہ ہے اطمینان قلبی. کہ اللہ نے میرے دل پر سکینہ اور اطمینان کس قدر نازل فرمایا. اور اس میں ایک اور بات بھی شامل فرما دیجئے. قریب چونکہ 8 مارچ گزرا ہے تو
رزق خوف خداوندی جو ہے Yes, yes. یہ بھی اہم ترین بات قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا بتائیے يَحْتَسِبُ. آگے قرآن کیا ہے؟ سبحان اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راہ عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس سے وہ گمان بھی نہیں کر اللہ سکتا. اکبر. یہاں پر ایک اور چیز میں جوڑ دیتا ہوں جو ہم سب کے لیے نافع ہوگی. رزق، قناعت، ان دونوں کا بڑا گہرا کنیکشن. ٹھیک. اگر آپ کا فوکس رزق پر ہے اور آپ کے قلب میں قناعت نہیں ہے، آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ رزق اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے اور آپ کے قلب میں قناعت ہے، قناعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر صفت استغنا ہے اور آپ رزاق کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر کبھی بھی عدم اطمینان نہیں آئے گا. آج جو ہمارے معاشرے کے اندر حل من مزید، یعنی حکومت مل جائے تب بھی اطمینان نہیں، صحیح ہے. اربوں روپے کے مالک بن جائیں تب بھی اطمینان بالکل نہیں، ٹھیک ہے. حکم چل رہا ہو تب بھی اطمینان نہیں. حل من مزید یعنی مزید کی طلب ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر اطمینان نہیں ہے. اگر آپ کے قلب پر اطمینان آ جاتا ہے تو پھر وسعت رزق اور قلت رزق کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگین وہی بات، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر اس کا ہم پارٹ اینڈ پارسل اٹھا لیں مالی طور پہ، کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یار مال بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے. اگین وہی بات کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت قلیل مال آتا ہے لیکن برکت بہت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ قلبی اطمینان اور فضل اللہ کا اس میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ انہیں اس سے سروکار ہی نہیں ہوتا کہ وسعت ہے یا قلت ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو سروکار ہے وہ اس بات کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم نے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر اطمینان کو نازل فرما دیتا ہے. بالکل کمال گفتگو، کمال ابتدائیہ ماشاءاللہ. اور اب ذرا بات کو اسی بات کو جوڑ لیجیے اور اس بات کو ذرا کھولیں. یعنی اس سے پہلے کہ ظاہر ہم آگے جا کر اس کی جو تنگی کے اسباب ہیں اس پہ بات کریں اور یہ جو پہلے میرا خیال ہے یہ جو برکت کیا ہوتی ہے، بے برکتی کیا ہوتی ہے، مطلب اس پر بھی بات ہو جانی چاہیے کیونکہ کنسیپٹ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں صاحب کہ اگر ہم مثال کے طور پہ 2-4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں دیٹ مینز مطلب یہ برکت ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ہمارے پاس انکم سورسز بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بے برکت ہے. تو پہلے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کریں کہ مطلب برکت اور بے برکتی کیا ہے. اچھا پھر اگین وہی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس کثیر مال آتا ہے لیکن جو میں نے کہا نا کہ ایک ڈرینیج بنی ہوئی ہے، وہ پانی وہ پیسے کا پانی جا کہاں رہا ہے وہ سمجھ نہیں آتا بنیادی طور پہ ان کو، کہ ایسا لگتا ہے جیسے سوراخ ہوا ہتیلی میں، یہاں آ رہا ہوتا ہے اور یہاں سے جو نکل کے جا رہا ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت تھوڑا کماتے ہیں صاحب، اور آپ نے بھی دیکھا مشاہدے میں بات ہے، لیکن کیا مطلب ان کی زندگی فلرش ہو رہی ہوتی ہے، ایک بشاشت ہوتی ہے چہرے پہ. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اگر ہم برکت اور بے برکتی کا کانسیپٹ دیکھیں گے نا تو ہمیں بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ معاشرے میں کثیر تنخواہ رکھنے والے یا کثیر مال رکھنے والے لوگ بے چین نظر آتے ہیں اور حالانکہ ہم ان کے اوپر رشک کر رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن قلیل مال والے جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ وجہ وہی ہے کہ ہم نے برکت اور بے برکتی کے کانسیپٹ کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک کوالٹی ہوتی ہے اور ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوانٹٹی کا نام برکت نہیں ہے، کوالٹی کا نام برکت ہے. گڈ. اگر آپ مثال کے طور پر ایک ہلکی سی کوئی غذا کھا رہے ہیں لیکن وہ غذا آپ کو زیادہ قوت فراہم کر رہی ہے تو اس کی کوانٹٹی اتنی زبردست، اس کی کوالٹی اتنی زبردست ہے کہ وہ دوسری کثیر غذاؤں سے آپ کو جو ہے استغنا بے نیاز کر دیتی ہے. جیسے کھجور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھجور جو ہے وہ روٹیوں کے برابر ہے، 3 روٹیوں کے برابر غالباً. اب یہ اس کی کوالٹی ہے. اب اگر کوئی شخص ایک کھجور کھاتا ہے تو وہ اس میں وہ غذا حاصل کر لیتا ہے، وہ طاقت حاصل کر لیتا ہے جو 3 روٹیوں سے اس کو حاصل ہو سکتی ہے. یہ کوانٹٹی اور کوالٹی ہے. اب ہم جب برکت کی بات کرتے ہیں نا تو اس مثال کو سامنے رکھ کر، یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، اگر ہم اس مثال کو سامنے رکھیں نا تو برکت یہ ہے کہ آپ کے رزق کے اندر وہ کوالٹی آ جاتی ہے کہ جس کوالٹی کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر حضرت نے جیسے فرمایا کہ استغنا بھی ہو جاتا ہے، یعنی ایک شخص آپ کے سامنے مال و دولت کثیر بھی رکھ دے لیکن آپ کو اس مال و دولت کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اس مال و دولت کے اوپر نہیں ہوتا، آپ کی نظر اس مال و دولت کے اوپر نہیں ہوتی، آپ کی نظر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے برکت. ٹھیک ہے. اور بے برکتی یہ ہے کہ آپ کے پاس کثیر مال ہو. تو جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر بنی آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ مزید کی طلب کرے گا، دوسری مل جائے تو اس کے بعد تیسری کی طلب کرے گا، اور بنی آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو یہ جو طلب ہے نا مزید کی، یہ ہے بے برکتی کہ آپ مطمئن ہی نہیں ہو پا رہے جتنا بھی آپ کو مل رہا ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا ملے اور آپ اس پر مطمئن ہو اور دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر یہ ہے قلبی اطمینان اور یہ ہے آپ کی برکت. اگر ہم بہت آسان الفاظ میں برکت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ مطلب کیا ہے برکت، ہے کیا بیسکلی؟ میں آگے اس پہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں اب جیسے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیک دیندار عورت سے نکاح کرو تو یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ باعث برکت کیوں ہے؟
کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا، اولاد نیک ہوگی، اور اس سے انسان جو ہے وہ اپنا انسیت حاصل کرے گا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی صرف مال اور دولت اور حسب نسب کی وجہ سے نکاح کرے تو اگرچہ مال و دولت کی کثرت ہوگی لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر اطمینان نظر نہیں آئے گا، تو یہ ہو گئی بے برکتی۔ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو رزق میں برکت عطا فرماتا ہے نا، تو اس رزق میں برکت عطا فرما دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سے بیماریاں بہت ساری دور ہو گئی، آپ بیماریوں سے محفوظ رہ گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کسی کے پاس رزق کی برکت ہو تو اس کے پاس پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ کامیابیوں کے راستے پہ آسانی سے چل سکتا ہے۔ اور اگر کثیر مال ہو، تعلقات بہت ہوں، لیکن برکت نہ ہونا تو وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہاں پہ پیسہ اس کا ضائع ہوگا۔ تو یہ ہے برکت اور بے برکتی کا کانسیپٹ، کہ آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ کوالٹی ہو اور کوانٹیٹی کی طرف آپ توجہ نہ کریں، اور مزید کی طلب آپ کے اندر نہ ہو، جو ہے اس پر مطمئن ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کثرت سے مال ہو لیکن اس کے باوجود آپ کثیر کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ بیماریاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اطمینان نہیں ہے، لڑائی جھگڑے، تو یہ ساری بے برکتی ہے۔ یعنی لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ آ ضرور ہے لیکن وہ بات ہے نہ حوث بجھ رہی ہے نہ پیاس بجھ رہی ہے۔ وہ حل میں مزید والی بات جو ہے وہ جیسے وہ ایک مثال ہے نا، مطلب صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ مومن جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کھاتا ہے اور کافر جو 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے، تو وہ مومن جو ہے چونکہ ظاہر ہے مطلب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر کے کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں برکت ہو جائے۔ السلام علیکم۔ جس بھائی کو TCL کی 85 انچ کی LED چاہیے صرف اور صرف 30,000 کی مل پہ نہیں چلتا۔ اچھا بھائی ذرا جو اس میں ایک بڑی اہم ترین بات ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر کلیئرٹی جب ہو گئی کہ برکت کیا ہے، بے برکتی کیا ہے، تو بہت مطلب میرا خیال ہے کہ ریلیونٹ کوشچن بنتا ہے اس موقع کے اوپر، اور سننے والے یہ ضرور سمجھنا چاہتے ہوں کہ جب تک آپ ایکچولی ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے پلس پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ بیماری تمہارے جسم میں کیا ہے، جب تک آپ پلس پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتائیں گے نا صاحب کہ تمہارے ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے یا کہ وین میں کلاٹنگ ہو چکی ہے یا یہ کہ بلڈ پریشر تمہارا اوپر نیچے یا شوگر کا تمہیں پرابلم ہے، تو اس وقت تک آپ اس کو پرسکرائب نہیں کر سکتے کہ اسے علاج کرنا کیا ہے۔ تو مسائل بتائیے بنیادی طور پہ کہ اس پہ اسباب کیا بنتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ پرابلم جو ہے وہ جھیلتے بھی ہیں اور پھر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں صاحب کہ کچھ پورا بھی نہیں ہوتا۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعے سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ خلیفہ مامون الرشید انہوں نے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت حدبہ بن خالد کی دعوت کی۔ وہ عالم دین جب دعوت پر پہنچے، دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے چن چن کر کھانے لگے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اے شیخ، کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا پیٹ تو بھر چکا ہے لیکن میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سن رکھی ہے کہ جو دسترخوان سے اٹھا کر کھائے گا چھوڑے گا نہیں، وہ تنگدستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ تو خلیفہ مامون الرشید کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور نا اتنے اتنے دینار اور درہم لے کر آؤ، اور اس نے لا کر جو ہے نا وہ عالم دین کی خدمت میں پیش کیے۔ تو حضرت حدبہ بن خالد نے فرمایا کہ دیکھو حدیث پاک کی برکت ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان انہوں نے سنایا تو اس پر انہوں نے یقین بھی رکھا، توکل بھی کیا، اس پہ یقین بھی رکھا اور اس پر عمل بھی کیا، تو اس کی برکت بھی انہیں ملی۔ اچھا، اسی کے مقابل ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اسے اٹھا لو، بلکہ آپ علیہ السلام نے خود اٹھایا، صاف کیا اور اسے تناول فرما لیا اور حکم دیا کہ اس ٹکڑے کی عزت کرو، کیونکہ یہ جس قوم سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو کھانا ہے نا اس کی عزت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی سمجھ آئی بات مجھے، جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے، کہ ہمارے یہاں یہ تو بڑی عام سی روٹین بات ہے کہ دسترخوان سجتے ہیں، اسراف بھیجا ہوتا ہے، کھانا جو ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے، یہاں سے لے کے شادی بیاہ کی تقاریب تک جو ہے جہاں ایوریجلی 40-50% کھانا جو ضائع ہوتا ہے، تو بے برکتی کی ایک بنیادی وجہ فرما رہی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی یہ ہے بے برکتی کی ایک بنیادی وجہ۔ اور مجھے اس پروگرام کے توسط سے ظاہر سی بات ہے جب میں اسباب پہ غور و فکر کر رہا تھا تو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی۔ ایک تو یہ نا کہ کھانے کا ضیاع، لیکن ہمارے اسلاف نے بے برکتی کے جو اسباب لکھے ہیں، اب آپ وہ اسباب سنیں کہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا، اندھیرے میں کھانا، دروازے میں بیٹھ کر کھانا، دسترخوان کے بغیر کھانا۔ اب یہ جو اسباب ہیں سارے کے سارے، یعنی اسلاف جو ہیں وہ کھانے کا بیسکلی پروٹوکول بتا رہے ہیں کہ کھانے کی کتنی عزت ہے اور کھانے کو کتنا پروٹوکول دینا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو سارے پروٹوکول رخصت ہو چکے ہیں۔ ہاتھ کون دھوتا ہے صاحب؟ ہاتھ کون دھوتا ہے؟ ٹیشو پیپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، سینیٹائزر رکھے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، پھر جب ہوٹلوں کی طرف ہم جائیں، فوڈ اسٹریٹس پہ اسپیشلی بنی ہوئی ہے، جو ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں تو یہ سارے پروٹوکولز پامال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف اور نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث اور اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ رزق کی جو بے برکتی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم روٹی کو عزت نہیں دے رہے، ہم کھانے کو عزت نہیں دے رہے۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ اور کھانے کو عزت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی بہت بڑے ہوٹل پہ چلے گئے اور آپ نے وہاں کھا لیا، نہیں، کھانے کو عزت دینے کا یہ مطلب ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا اور ان پروٹوکولز پہ جو ہے وہ چلنا ہے کہ ہاتھ دھونا اور یہ سارے معاملات۔ اچھا، پھر اسی طرح حدیث پاک میں ایک اور نبی کریم علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ بہت زیادہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن مال سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اب جو تاجر حضرات ہیں
جو قسمیں کھا کھا کے مال بیچتے ہیں ان کے مال میں بے برکتی کا راز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جنید بھائی کہ آج آن لائن کا دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگ مارکیٹنگ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ قسمیں تو نہیں کھا رہے لیکن اپنی پروڈکٹ کی وہ مارکیٹنگ ایک تو بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں. چلیں اس سے تو منع نہیں ہے, آپ بہت بڑے لیول پہ مارکیٹنگ کریں, لیکن ایسی مارکیٹنگ کرنا اور پروڈکٹ کی ایسی باتیں بتانا جو اس میں نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا, یہ بھی بے برکتی کی طرف لے جائے گا کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ, دغا اور فریب کا عنصر اس میں شامل ہو جائے گا. تو جہاں ایک دکان پہ بیٹھنے والے تاجر کو نبی کریم علیہ السلام یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ قسمیں زیادہ نہیں کھانی, وہاں ایک جو آن لائن بزنس کر رہا ہے اسے مارکیٹنگ کرتے ہوئے اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ میں کہیں ایسی مارکیٹنگ نہ کروں کہ جو میرے پروڈکٹ کے بہت اوپر ہو, جو پروڈکٹ کے اس طرح کی مارکیٹنگ ہو. اچھا پھر اس میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور بڑی جو ہے وہ قابل عمل حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق سے محرومی کی ایک بہت بڑی وجہ گناہ ہے. اب اس پہ کون توجہ دیتا ہے؟ اب مفتی صاحب نے جتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی کہ جو روح ہے اس کی بھی تو ایک غذا ہے نا. تو چلیں اگر گناہوں کی وجہ سے کسی کا ظاہری رزق جو ہے وہ نہیں چل رہا لیکن روح کا رزق تو اس کا بالکل ظاہر ہے. لیکن وہی بات آ گئی نا, اب ایک گناہگار شخص وہ کہتا ہے صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں علامہ صاحب, میں تو ڈیلی 2 لاکھ روپے کماتا ہوں, 60 لاکھ روپے مہینہ میری انکم ہے, 1 کروڑ روپے میری انکم ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں جو چاہتا ہوں جی میں عیاشی سے زندگی گزر. ہو سکتا ہے اس کی روح کی غذا مسئلہ وہ یہ نا کہ برکت ہے نہیں اس کی زندگی میں, رزق کے معاملے میں اولاد نافرمان ہے کہ نہیں, بیوی صحیح ہے کہ نہیں, دیگر معاملات میں وہ بھی تو پھر یہ بھی ہے بالکل. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہمارے علماء نے بیان کی کہ ماں باپ کے لیے دعا نہ کرنا, یہ بھی رزق میں بے برکتی کا سبب ہے. اب آپ دیکھیں نا لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں, علماء کے پاس, عاملین کے پاس, وظائف وغیرہ کیا کیا پڑھتے ہیں, ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے, ماں باپ کے لیے دعا نہیں کریں گے تو رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ اور یہ بڑی بنیادی بات ہے ناظرین, بڑی بنیادی بات ہے. یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا اور پھر اپنے والدین کی فرما برداری کرنا. میں نے بلیو کیجئے ایسے لوگ دیکھیں, اپنے مشاہدے میں دیکھیں میں نے یہ بات, اور میں نے محسوس کیا ان لوگوں کے بارے میں, بڑا میں نے اسٹڈی کیا کہ صاحب ان کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں. میرا خیال ہے کہ مور دین 99% کیسز, اب ڈیسیملز میں رہ جاتی ہے بات, میں نے یہی دیکھا ہے صاحب کہ وہ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں, وہ ماں باپ کے فرما بردار ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ بڑے نرم خو ہیں, وہ اپنے دسترخوانوں کو وسیع رکھا کرتے ہیں, وہ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ رہا کرتے ہیں. چند ایک ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر وہ آپ اپنا لیں نا صاحب, آپ کا رزق پھر کوئی تنگ نہیں کر سکتا. پرابلم کیا ہے, ہم خود جو ہے وہ اپنے راستے کا رکھنا بن جایا کرتا. رزق تنگ ہے یا خدا نخواستہ آپ کے رزق میں بے برکتی ہے اور آپ بے انتہا پریشان ہیں, خدا نخواستہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی کا شکار ہے اور سمجھ نہیں پا رہے کہ مجھے کرنا بنیادی طور پہ کیا چاہیے, تو یہ بالکل آپ صحیح اس وقت اپروپریٹ چینل کے اوپر موجود ہیں اور آپ اس وقت بالکل درست پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو بتلانے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ کہ رزق میں بنیادی طور پر اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو کیسے برکت ہوگی. اب ذرا یہ بتائیے صاحب, جب کلیئرٹی کے ساتھ ساری بات آ گئی کہ برکت ختم ہونے کی وجوہات بہت ڈیٹیل میں ظاہر ہے, مطلب گفتگو اس پہ ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیرلل ایک اپروچ ہے کہ برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک ہمیں کنڈکٹ دیا ہے, اگر ہم اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیں تو آٹومیٹکلی بے برکتی چلی جائے گی, برکت کا اصول ہو جائے گا. وہ کنڈکٹ کیا ہے وہ ذرا بتائیے. 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو رزق کا مفہوم عرض کیا گیا اگر وہ سمجھ لیا جائے تو خود غرضی ختم ہو جاتی ہے. ویری گڈ. دوسری بات یہ کہ برکت اگر ہو تو کم بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بے برکتی ہو تو زیادہ بھی کم ہو جاتا ہے, اس لیے طالب برکت رہنا چاہیے. تیسری بات, ہمارے آقا کی جو امت ہے ماشاءاللہ, ابھی آپ ایک پوسٹ لگائے نا جنید بھائی کہ رزق میں برکت کا وظیفہ, بس آپ جتنی انٹلیکچوئل گفتگو کر لیجئے, جتنی یہ پوسٹ چلے گی کوئی اور نہیں چلے گی. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق برکت حاصل کریں, تو ہمیں برکت ویسے حاصل کرنی چاہیے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی. اور وہ رزق سے مراد لوگوں کی نارملی ڈالرز اور پاؤنڈز ہی ہوتے ہیں. جی ہاں, اور وہ آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو میں چند باتیں رزق میں برکت کے حوالے سے, آپ نے بڑا سوال میں جو لفظ لکھا ہے وہ ہے اعمال, وظائف آپ نے نہیں لکھا. اب اعمال کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز رزق پر بات کر رہے ہیں, تو رزق کون دے گا؟ رزاق. یقیناً. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے رزق دینا ہے اس سے مانگتے نہیں, جو دے نہیں سکتا اس سے مانگ رہے. بالکل ایسا. تو پھر رزق ملے گا کیسے؟ صحیح بات. وہ ایک سجدہ جیسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کریں, ورزقنا وانت خیر الرازقین. اللہ پہلا عمل یہ ہے کہ رزق اس سے مانگے جو رزاق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کو طلب کرو. تو پہلا عمل یہ ہو گیا کہ ہم دعا کرتے رہیں. یعنی جتنی لا ہماری اپنے باس سے لگی ہوئی ہوتی ہے کہ باس جو ایک نظر کرم کر دے, میرا خیال ہے اس کے اگر ہم چند 1% جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا رہے ہیں تو وہاں سے نظر کرم ہو جائے گی, کیونکہ وہ بھی اس کی دربار میں شرف انسانیت سے بھی اپنے آپ کو گھرا دیتے ہیں اسی وجہ سے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ سے طلب کریں تو اللہ سے اس کا فضل مانگیں. کیا اچھی بات, برکت آپ کو ضمناً مل جائے گی. جیسا کہ دعا تعلیم کی گئی کہ اللہم انی اسألک من فضلک, کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں.
وہ فرمایا گیا نا کہ فضل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، یعنی مولا اگر تو عدل فرمائے تو بڑی بڑی شانوں والے بھی تھر تھر کامیں، فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے مجالے، تو رزق میں بھی فضل مانگیں، جب فضل مانگیں گے تو کرم ہی کرم میں رہیں گے، ہم عدل کے ساتھ تو پچھلے 24 گھنٹوں کا حساب نہیں دے سکتے، ایسا ہی ہے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے استغفار۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 لوگ آئے، پہلے نے کہا قحط سالی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو، دوسرے نے کہا غربت ہے، آپ نے کہا استغفار کرو، تیسرے نے کہا بیٹے کی دعا کر دیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو، چوتھے نے کہا خشک سالی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو عرض کی گئی کہ چاروں نے مختلف سوالات دی اور چاروں کو جو وظیفہ ملا وہ کیا ملا؟ استغفار کرو۔ تو آپ نے کہا میں نے تو قرآن سے یہ بات بیان کی ہے اور آیہ مبارکہ پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارش عطا فرمائے گا، استغفار کے بعد بیان کیا گیا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا قحط سالی والے کا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ساتھ، تو جس نے مال تنگدستی کا سوال کیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وَبَنِينَ، اولادوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، تو جس نے بیٹے کا سوال کیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور جنات یعنی باغات اور نہریں عطا فرمائے گا، تو جس نے خشک سالی کا سوال کیا اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی چاروں مسائل جو حل ہوئے وہ استغفار سے حل ہوئے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم نے کب لاسٹ ٹائم استغفار کیا؟ تو استغفار کریں گے تو رزق میں برکت ہوگی، تو اس لیے کوشش یہ کریں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ استغفار کی پابندی کریں۔ چوتھی چیز نکاح، آپ نے اشارتاً اپنے انٹرو کے اندر یہ جملہ بیان کیا تھا، نکاح یہ بھی وسعت رزق کا سبب ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو نکاح کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے غنی ہو جائیں پھر نکاح کریں گے۔ دوسری تیسری کے اندر بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا رشتہ مل جائے کہ جہاں پر گھر بھی اپنا ہو، کاروبار بھی اپنا ہو، اسباب بھی اپنے ہو، تو ہم کر لیں گے، اسی کے گلے جا کے پڑ جائے گا۔ اب نکاح کا جو تصور ہمیں اس آیہ مبارکہ میں دیا گیا کہ اگر تم فقیر ہو تو نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو اگر آپ اس کانسیپٹ کو بدل دیں گے کہ پہلے ہم نکاح کریں پھر فضل اللہ کا مل جائے گا، تو آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ جاب پہ لگ جائے تھوڑا بہت کمانے لگے، وہ تو ضمنی چیز ہے کہ کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بالکل فارغ کہیں پر کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن جو نظریہ دیا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں غنی ہو جاؤں پھر نکاح کروں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نکاح کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اور یہ بڑی ایکسپیرینس اور تجربے کی بات ہے۔ تو نکاح کرنا یہ بھی وسعت رزق کا سبب ہے۔ اور چوتھی چیز صلہ رحمی، یہ میں نے وہ انتخاب کیے، اس میں پوری ایک فہرست ہے، لیکن وہ انتخاب کیے ہیں جو بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب مال آ جاتا ہے تو بندہ فرعون وقت بن جاتا ہے اور صلہ رحمی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو برکت جو اللہ نے رکھی ہے وہ صلہ رحمی میں رکھی ہے۔ تو آج ہم صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرماتا ہے۔ آخری چیز ہے توکل۔ کیا بات، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا عطیہ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ جب متوکل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی خلوتوں میں بھی بہار آتی ہے اور آپ کی جلوتیں بھی پربہار ہو جاتی ہیں، بلکہ متوکل کے پاس جو بیٹھتا ہے اس پر اس کی صحبت کا رنگ چڑھتا ہے، اور وہ رنگ باتوں سے نہیں چڑھتا، یعنی متوکل کا جو رنگ چڑھتا ہے وہ باتوں سے نہیں چڑھتا، صحبت سے چڑھتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کو اپنا لیجیے، انشاءاللہ زندگی میں برکت۔ آپ نے بڑی سنہری بات کی، بہت سنہری کمال بات کی، بلکہ اس میں بات آپ کی اجازت سے ایڈ کر لیجیے کہ قناعت بھی اس میں شامل کر لیجیے نا۔ ہمارے یہاں مطلب وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے وہ نہیں ملا، صاحب جو ملا یہ تو سوچو دیا کس نے۔ ایک تیری چاہت تھی، اس کی چاہت ہے نا، اس کی چاہت پہ اپنی چاہت کو جو قربان کر دے تو پھر وہی ہونے لگ جائے گا جو اس کی تیری اور اس کی چاہت ہے، ساری چاہتیں پھر ایک ہو جاتی ہیں۔ آخر میں ذرا یہ فائنلی جو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس میں ایک لوگوں کے اٹریکشن کے لیے، اور ظاہر ہے یہ لوگ سمجھنا بھی چاہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ بالکل ہم کوشش کریں گے کہ جو اعمال مفتی صاحب فرما رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر جو ہم تبدیلیاں پیدا کریں پریکٹیکلی، یعنی ہم اپنی جو مووز ہیں اس کو تبدیل کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہوں تو سیلف انالیسس شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگین وہی بات لوگ چاہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہو گیا، لیکن کچھ ایسے معمولات، کچھ ایسے وظائف بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق کے دروازے ہیں ایک تو وہ ہم پر کھولے، پہلی بات، دوسرا یہ کہ رزق میں برکت ہو جائے۔ ٹھیک، ذرا بتائیے کیسے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابتدائی طور پر 2 چیزیں میں مزید ایڈ کروں گا اس میں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ تبارک فرمائے گا اور اسے اس مقام سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہو۔ تو یہ 2 چیزیں تو آپ کو بنیادی طور پر اختیار کرنی ہی کرنی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے جو اور احادیث کی روشنی میں ہمیں جو وظائف ملتے ہیں اس میں پہلی چیز ہے صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا۔ آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے، اور آپ کے دن کا جب یہ آغاز سورہ یاسین سے ہوگا نا تو
تو پورا دن اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرے گا، سبحان اللہ۔ اور جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا سبحان انشاءاللہ اس میں آپ کو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن وہ کون سی صبح ذرا یہ بتا دیجیے، نواب صاحب والی صبح یا صبح واقعی صبح صادق کی آپ بات کر رہے نہیں، ہیں ہمارے جس میں یہاں شفق پھوٹتی ہے؟ نہیں، وہ افق پر۔ ظہر والی صبح نہیں، فجر والی صبح۔ ہاں اچھا، پھر اس کے بعد اگر بالفرض کسی کو صبح کے وقت پڑھنے کا موقع نہ ملے ہاں۔ تو پھر دن میں کسی بھی وقت 41 مرتبہ اگر سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس کی بھی ایک اپنی برکت ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ یہ تو ہو گیا صبح کے وقت، اور ایک ہے غروب آفتاب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ فاقے سے بچاتی ہے اور اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ واقعہ کی تلاوت کو لازم اختیار کیا جائے، اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ کیا گھر کے سارے افراد کے لیے آپ فرما رہے ہیں سارے ہی افراد کریں؟ لیکن جس کو اس کی تمنا ہے نا وہ پڑھے گا۔ اب یہ نہیں، یہ جو تمنا فضیلت کس کو نہیں ہوتی کہ صاحب مالا ہے میرے اب پاس؟ یہ جو فضیلت ہے نا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ پڑھنے کے ساتھ بیان فرمائی ہے، تو سننے والے کے لیے ہم اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں، حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ایک نے تلاوت کی، بقیہ نے سنا، تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ فضیلت مل سکتی ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے بیان زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات کرنے والے کے بارے میں فرمایا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید ہے تو ہم اس کی برکتوں نہیں، میں یہ کر رہا ہوں کہ جو پڑھنا چاہے، مثال کے طور پہ اگر میں یہ وظیفہ گھر میں کرنا چاہوں، میرے اور گھر والے کرنا چاہیں، تو سبھی کے لیے نا؟ سب کے لیے ہاں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے فرامین ہیں نا وہ عام امت کے لیے نا، دی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا وہ تسبیح معلوم نہیں جو ملائکہ کی تسبیح ہے؟ تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ رسول اللہ آپ مجھے بتائیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی فجر طلوع ہو، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہو، تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتوں کی تسبیح۔ اللہ، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اور اچھا، اس میں مزید یہ کہ اگر چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے طلوع ہونے کے بعد فرمایا، تو اگر کوئی سنت فجر ادا کرنے کے بعد اور فرائض سے پہلے درمیان میں اگر پڑھ لے تو اس کی برکتوں میں مزید ایک جو نا وہ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، سرکار نے حدیث میں بتایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً بتایا نا۔ پھر صوفیہ کرام نے اس میں مزید جو نا وہ یہ فرمایا کہ اگر یہ کر لیں تو اور یہ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد؟ فجر سے پہلے۔ اچھا، اگر بالفرض اس کو فجر کے پہلے موقع نہیں ملا تو پھر جو ہے نا وہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لے۔ اچھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طلوع فجر کے بعد فرمایا، تو پورے وقت میں جب بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس کو برکتیں تو ملیں گی۔ لیکن چونکہ صوفیہ کرام کے اپنے بھی کچھ تجربات ہوتے ہیں تو انہوں نے اس روشنی میں فرمایا کہ بھائی اگر سنت فجر کے بعد اور فرائض سے پہلے، ان کے درمیان یعنی سنت اور فرائض کے درمیان یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ برکت۔ اور یہ کلمات وہ ہیں جو زبان پہ بہت ہلکی ہیں اور میزان پہ بہت بھاری ہیں۔ جی، اس کی پھر وہ دوسری فضیلت ہے بھی نا کہ جنت میں درخت لگنا اور یہ ساری چیزیں، تو پھر یہاں کی بھی آپ کو جو ہے وہ رزق ملے گا اور انشاءاللہ جنت کا بھی سبحان اللہ۔ ایک اور جو ہے وہ حضرت نے بیان فرمایا تھا کہ استغفار کا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے، اس کو تنگیوں میں راحت نصیب ہوتی ہے اور اسے اس مقام سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ استغفار کیسے پڑھا جائے؟ استغفر اللہ، اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں۔ اچھا، یہاں پہ صرف زبانی طور پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو دل ہے نا کہ میں تمام گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کی مغفرت طلب کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے قلب حضوری کے ساتھ۔ اور ان تمام وظائف میں نیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے، ضمناً جو ہے وہ پھر انشاءاللہ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ایک اور چیز جو ہمارے بزرگوں نے لکھی، نماز کے بعد آیت الکرسی کا ذکر ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور ایک اور یہ فرمایا کہ آیت الکرسی کو جو ہے وہ کسی اونچے لکھ کر کسی اونچے مقام پر آویزہ کر دیں تو اس سے بھی فاقے میں صوفیہ کا طریقہ ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ تو اب جب بھی ہم کبھی گھر میں داخل ہوں تو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ آپ گھر میں اگر کوئی موجود ہے تو اس کو سلام کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ باواز بلند سلام، باواز بلند، جتنی بار داخل ہو اتنی بار سلام کریں۔ ہمارے بزرگوں کا بعض تو یہ طریقہ تھا کہ جب وہ صبح کے وقت اٹھتے تھے نا تو اسی وقت اپنے گھر کے اندر جب موجود ہوتے تھے تو یہ عمل اختیار کر لیا کرتے تھے۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی ہے اور گھر کے اندر اگر آپ موجود ہیں، باہر نکلنے کا موقع بالفرض نہیں ملا تو آپ گھر میں جب اٹھیں نا تو اپنی صبح کا آغاز آپ اس طریقے سے اب اگر ابھی کوئی کرنا شروع کر دے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک روٹین گھر میں بن جائے تو پھر وہ سلسلہ صحیح ہو جائے گا، بالکل پھر وہ ایک مانوس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں اس میں میں پھر دوبارہ عرض کروں کہ ہماری نیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا تمہارے ناداروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یہ کتنا اچھا ہے۔ تو آپ کے اطراف میں جتنے نادار لوگ موجود ہیں ان کی بھی کفالت آپ کریں، ان کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کو کسی مال کی ضرورت تو نہیں ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی جیسے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ رزق میں اضافے کا بہترین سبب ہے، اور صدقے کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی بیان فرمایا، اور یہ بھی وظیفہ ہی ہے، یہ بھی وظیفہ بہت بڑا وظیفہ ہے، تو ہمیں اس کو بھی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ چند وظائف میں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ پھر بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تھوڑا سا لیوریج دیں تو میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، مطلب اس سے ہم تو یہ سمجھ رہتے ہیں کہ وظیفہ وہ ہے جو ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں، کچھ اعمال وظائف بن جایا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر غلط نہیں کر رہا مفتی صاحب تو جیسے مثال کے طور پہ پرندوں کو باجرہ ڈالنا،
یہ عمل ایک وظیفہ ہے جو کہ مطلب رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. ایون بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں, جو عموماً میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ صاحب وہ جو چوٹیوں کو چینی ڈالنا اور آٹا ڈالنا ہے, یہ تو اتنا اعلیٰ اور عرفہ وظیفہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا, کہ جب آپ بارش نہیں ہو رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام جو اپنے لشکر کے ساتھ گئے, بہت طویل واقعہ, میں مختصر آپ کو 2 جملوں میں عرض کروں تو سلیمان علیہ السلام جس وقت پہنچے نماز استسقاء کے لیے, تو سارا ہجوم آپ کے ساتھ تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ آندھے منہ جو ہے وہ لیٹی ہوئی اور اللہ سے دعا کر رہی کہ اللہ ہم تیری ادنا سی مخلوق ہے, ہمارے لیے بارش برسا دے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کام ہو گیا, واپس چلو. اور جیسے وہ پلٹے بارش ہونا شروع ہو گئی. تو چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں صاحب. اب آئیے آخر میں, کیا ہم یہ کہیں کہ رزق کی تنگی جو ہے وہ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ اللہ کی جو نافرمانی کے معاملات ہیں وہی ہیں, یا امتحانات کا بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے, آزمائشوں کی صورت میں بھی رزق تنگ ہو جایا کرتا ہے؟ مطلب کیسے پتہ چلے, اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بنیادی بات جناب, اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور وہ قرآن نے کئی مقامات پر ذکر فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کرتا ہے. اب اس کی حکمتیں کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب تو خود بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر بندے کو رزق میں کشادگی عطا فرما دے تو یہ زمین میں فساد کریں گے. اچھا, یہ ایک سبب ہے. اس کے علاوہ اور کیا اسباب ہو سکتے ہیں رزق میں کشادگی کے, رزق میں تنگی کے؟ تو ایک حکمت جو علماء نے بیان کی وہ یہی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر امتحان لیتا ہے کہ بندہ شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ لے کر امتحان لیتا ہے کہ بندہ شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اچھا, اب یہ کیسے فرق ہو کہ آزمائش ہے یا بے برکتی ہے؟ یہ ہاں, تو اس حوالے سے بھی علماء نے ایک بات ذکر کی ہے کہ آزمائش جو ہے نا وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہے. آزمائش جوڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور بے برکتی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور کر دے گی. اور یہ بات مسلمانوں کو, مومنین کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دیکھیں آزمائش آنی ہے. قرآن واضح کہہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اس کے بعد کیا گنجائش ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائیں گے, ہم ضرور آزمائیں گے. اور کس چیز سے آزمائیں گے؟ وضاحت فرمائی, تفصیل, کہ خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے آزمائیں گے, مال میں کمی کر کے آزمائیں گے, ثمرات میں کمی کر کے آزمائیں گے, اور اولاد کے ذریعے بھی آزمائیں گے. اور یہ آزمائش کیوں ہوگی؟ تاکہ فرما بردار اور نافرما بردار ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جائے کہ کون اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس موقع پر میں ایک اور بات یہ جو ہے وہ کہنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ دنیا تنگ کر دوں گا. لیکن جنید بھائی یہاں ایک بات بڑی سمجھنے کی ضروری ہے کہ جب ہم تفاسیر میں دیکھتے ہیں نا, علماء نے جو دنیا تنگ ہونے کی جو تفسیر کی ہے نا, وہ علماء نے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے دنیا تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. دنیا تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کناز سے محرومی ہو جاتی ہے. دنیا تنگ ہونے کا مطلب یہ کہ اطمینان قلب چلے جاتا ہے, توکل چلے جاتا ہے. دنیا تنگ ہونے کا مطلب یہ کہ بندہ حرام مال میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بھوک سے آزماؤں گا, مال میں کمی کر کے آزماؤں گا, اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کو تنگ کر دوں گا اور ان ذرائع سے تنگ کر دوں گا. اب جس چیز کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں ان چیزوں سے تمہیں آزماؤں گا, انسان کو اس سے تو بے فکر ہو جانا چاہیے نا کہ بھئی یہ آزمائش ہے. لیکن جن چیزوں کا تھریٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو دنیا تنگ کر دوں گا, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. میرے دیکھنے کا تو لینس ہی چینج ہو گیا. میرے دیکھنے کا تو پھر لینس ہی مجھے چینج کر لینا چاہیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دنیا تنگ ہونے سے مراد یہ صاحب کہ وہ پونڈز کی اور ڈالرز کی بارش ہونا, پیسوں کی بارش ہونا جو بند ہو جائے گی, سونے چاندی کی بارش ہونا بند. نہیں, دنیا تنگ تو کسی اور میں ہو رہی ہے. یعنی اٹ مینز اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھٹکار رہا ہے, دھتکار رہا ہے, اپنی بارگاہ سے باہر نکال رہا ہے, اور وہ حرام کاموں میں انسان جو ملوث ہے, یہ دنیا تنگ ہو رہی ہے. اور اگر بھوک لگ رہی ہے, مال میں کمی ہو رہی ہے, تو یہ تو آزمائش ہے, اس سے تو اللہ سے جڑ جانا چاہیے. اور ایک آخری بات, رمضان آ رہا ہے, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خطبہ رمضان میں کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, وہ سب دے دی جاتی ہے. تو اسی آخری بات بالکل صحیح, بہت صحیح, بہت صحیح, بہت اللہ تعالیٰ تینوں آپ کو سلامت رکھے. کمال گفتگو.